بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے نوجوان بچوں اور میری محترم معظم مکرم ماؤں، بہنوں اور پیاری بچیوں، میں ایک مرتبہ پھر اس دین و دنیا کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور الحمدللہ اقرا ٹی وی پر جو یہ ہماری سیریز چل رہی ہے، جس میں ہم نے الحمدللہ پچھلے 3-4 پروگراموں میں دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت، دعا کے شرائط، دعا کے ارکان، دعا کے طریقے، دعا کیوں، کیسے اور کس طرح سے مانگی جائے، یہ ساری باتیں تفصیلاً اس کو ذکر کیا۔ دعا میں وسیلے کا ذکر کرنا، دعا میں جو طریقہ کار حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا، صحابہ کرام نے، بزرگوں نے، اہل اللہ نے ہمیں بتایا، وہ ساری چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں۔ اب جس بات کی طرف ہم آج جا رہے ہیں، جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کو اختیار کریں جو دعائیں انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کام آئیں گی، اور وہ وظائف اور وہ اصل میں جو ہمارے جو اعمال ہیں ان کو مضبوط کریں گے، وہ وظائف ہماری جو جتنی ضروریات ہیں ان کو پورا کریں گی، اور وہ وظائف ہماری جتنے جو مشکلات ہیں انشاءاللہ اس کے حل میں مددگار ہوں گی۔ اس قسم کے وظائف سب سے پہلے تو کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام مجید، فرقان حمید، قرآن کریم، جو کہ ہمارے لیے سب سے بڑی رہنمائی ہے، سب سے بڑے دعاؤں کا، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا، اللہ کے سامنے التجا کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ اور طریقہ ہے۔ اس کے بعد جناب نبی کریم سید الکونین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو دعائیں اور اعمال ذکر کیے گئے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ اور خزانہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے لیے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور جتنے ہمارے اولیاء اللہ اور بزرگوں نے ان دو مآخذ سے، قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دعاؤں کا، وظائف کا، آیات کی خاصیتوں کا، اپنی تجربات اور اپنے روز مرہ کی تجارب کی نظر میں جو استفادہ کیا اور پھر امت تک اس کو پہنچایا، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام مسائل اور مشکلات کا حل، اور تمام مصیبتوں اور آفات سے نجات کا حل، تمام امتحانات میں سکون اور اطمینان کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے خزانے میں رکھا ہے۔ اسی کو حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ائمہ، اس کے بعد جتنے بھی جو لوگ آئے، جو بزرگ آئے آج تک، وہ سب سے پہلے انہی کو اپنے لیے اپنا مدار اور جائے انحصار سمجھتے ہیں۔ یہیں سے انہوں نے استفادہ کیا قرآن اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے، یہ جتنی کوششیں کر رہے ہیں، 4-5 پروگراموں سے ہم لگے ہوئے ہیں اور اسی پہ بات کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خود کہنے والا، سننے والے سے زیادہ محتاج ہے،
اور اس کے بعد دوسرے تمام سامعین و ناظرین کو جہاں کہیں بھی سننے والے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہے اور سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سارا جو عمل ہم کر رہے ہیں اور جو محنتیں ہو رہی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، ایمان والوں کو اللہ کے کتاب کے قریب لایا جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کلام مبارک کی برکات سے نوازے، انوارات سے نوازے، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور انوارات سے نوازے۔ اور جتنے بھی مشکلات میں انسانیت کا جو کوئی فرد بھی مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان دو عظیم چشموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو سیراب کرے اور ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ان کو استفادہ نصیب فرمائے، ان کو برکتیں جو ہے نصیب کرے۔ میرے عزیزان محترم اور میری ماں اور بہنوں، سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور اہل بیت اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین اولیاء اللہ، ان کے اقوال اور ارشادات کو دیکھ کر کے، اور ان کے اعمال جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان کو دیکھ کر کے اس پر چلیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے ذریعے سے گمراہیوں سے بچائیں گے، مصیبتوں سے بچائیں گے، پریشانیوں سے بچائیں گے، تکلیفوں سے بچائیں گے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالی غلط لوگوں کے ہاتھ پڑنے سے بچائیں گے، ایسے جادوگروں کے ہاتھ پڑنے سے بچائیں گے، ایسے لوگوں کے ہاتھ پڑنے سے بچائیں گے جو کہ لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو غلط طریقوں پر جو ہے ڈالتے ہیں، لوگوں کی آپس میں دشمنیاں ڈالتے ہیں، غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے جتنے اعمال ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، جادو ہوا، اور اس کا تدارک اور اس کا حل اور اس کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صورتیں نازل فرمائی۔ اب یہ صورتیں صرف یہ کہ اس وقت یا اس جگہ محدود نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سید الکونین رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اور آپ کے طفیل اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ساری امت کو نصیب کر دی۔ ساری امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی اللہ کا کلام ہے جو کہ قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ نے اس سے استفادہ کرنے کی توفیق جو ہے اور استفادہ عامہ جو ہے تمام انسانوں کے لیے بلکہ اور خصوصاً ایمان والوں کے لیے، کیونکہ فیہ شفاء وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اور ہدایت رکھی ہے اور برکت رکھی ہے اور رحمت رکھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ لیکن دوسری جگہ فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ تو قرآن کریم جو سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے انوارات کا ذریعہ اور سبب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جسمانی طور پر بھی استفادہ نصیب فرماتے ہیں، جو فرمانے والوں کو مستفید فرماتے ہیں، اور اسی طرح روحانی طور پر جو لوگ استفادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی فائدہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ، اب ایک تو یہ ہے کہ ہم خود سن کر کے پروگراموں کے ذریعے سے، یا ایسے علماء کرام جو متبعین سنت ہو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے متبعین ہو، کسی مکتب فکر سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہو، ہم انہی کے پاس جائیں، ان سے اپنے جو ضروریات ہیں ان کے سامنے بیان کریں، یہاں فون کر کے بیان کریں، علماء کرام سے پوچھیں، اور ایسے لوگوں کے پاس ہرگز نہ جائیں جو کہ ایسے اعمال میں ہمیں مبتلا کریں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء اللہ کے ارشادات کے خلاف ہوں۔ بعض لوگ جانتے بھی کوئی چھوٹا سا اشتہار دیکھ لیتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ کوئی ایسے لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، اس لیے یہ بہت سخت گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ میرے خیال میں ایک دو پچھلے سیشنز میں نے بتایا کہ جو عاملین ہیں، لکھنے والے ہیں، ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے یہ تاکید کی کہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو نقشوں میں نہ لکھا جائے، اس لیے کہ یہ نقشے جو بنائے جاتے ہیں، یہ جو دائرے بنائے جاتے ہیں، یہ جو چوکے بنائے جاتے ہیں، مربعات بنائے جاتے ہیں، یہ اصل میں اس کا تعلق اس اعداد کے ساتھ ہے جس کو علم نجوم کے اعداد کہتے ہیں، اور اس سے کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس کے متبع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ناجائز ہے، اور بعض علماء نے تو اس پر سخت وعید اور اس کو حرام لکھا ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے، بلکہ سیدھے سادے جو ہم جو جانتے ہیں، مثال کے طور پر کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ روم کے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواست کی کہ اسے سر میں درد رہتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے، تو آپ نے ایک ٹوپی اس کو بھیج دی کہ بھائی یہ پہنا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو فائدہ نصیب کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نے جب ٹوپی پہنی تو سر درد ٹھیک ہو گیا، اور جب وہ ٹوپی اتار دیتا تو پھر سر درد شروع ہو جاتا۔ اس نے جب یہ دیکھا تو اس کو یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ آئے دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہے کیا دوا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے میرے اس جو ہے سر کے درد کو کنٹرول کر لیتی ہے۔ تو جب اس نے ٹوپی کو جو ہے کھولا اور ریزہ کیا، اندر سے کھولا تو دیکھا اس کے اندر ایک کاغذ کا پرچہ تھا، اور اس کاغذ کے پرچے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو اس نے پوچھا علماء سے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ وہ بڑا متاثر ہوا کہ ایک آیت کے اندر سیدھا سادہ لکھا ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک آیت کے اندر اس نے کہا کہ یہ اتنا بڑا کمال کہ درد سر کو ختم کر دیتا ہے، اور جس قوم کے پاس قرآن کریم ہو وہ کتنا بڑا خزانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا خزانہ عطا فرمایا۔ قرآن کریم کے ساتھ نہ صرف یہ کہ محبت کرو، بلکہ قرآن کریم کو اپنا ایک ایسا ساتھی اور دوست بناؤ کہ یہ اس سے آپ کا ہر روز، ہر وقت، ہر لمحہ تعلق قائم ہو۔ ایمان والے کا قرآن کریم کے ساتھ ایسا تعلق اور جوڑ ہو کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ آپ کا قرآن کریم کے ساتھ اس تعلق میں کوئی کمزوری آئے، بلکہ آپ جو ہے اس کو ایسا سمجھے کہ یہ قرآن کریم یہ وہ دوست ہے، یہ وہ دوست ہے، یہ وہ محبت کرنے والا ساتھی آپ کا، جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ رہے گا، حشر میں بھی آپ کے ساتھ رہے گا، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ اور اس لیے قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑی دعائیں قرآن کریم کی آیات ہیں۔ ہر آیت کی اپنی اپنی خاصیت ہے، ہر آیت کا اپنا اپنا استفادہ ہے، ہر آیت کا اپنا اپنا افادہ ہے، اور اپنی ہر آیت سے خود استفادہ کرنے والے استفادہ کرتے ہیں اور اس کے افادات کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ظاہر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اعوذ باللہ پہ بھی بات کریں گے۔ اعوذ باللہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے،
اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں علم قرات میں یہ ایک اصول ہے، اور خود قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے، اور یہ یعنی آپ اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ تو قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے ہر حال میں جب ہم قرآن کریم شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنے فوائد رکھے ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کہ انسان ایسی حالت میں پڑھے جب کوئی غلط خیالات آئیں، شیطان وسوسے ڈالے ذہن کے اندر۔ ایسے کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں، ان بیچاروں کو وساوس کی بیماری ہوتی ہے، کبھی کیا وسوسہ کبھی کیا وسوسہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک حدیث میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک یہ بتایا، یہ دعا بتائی۔ کسی کو غصہ آ جائے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنات کے اور اسی طرح دوسرے جو مصیبتیں اور پریشانیوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ بہرحال اعوذ باللہ جب اپنے مقام پر یہ آیت آئے گی صورت میں تو اس کی تفصیلات اور اس کے خواص اور خاصیتیں اور افادات اس وقت جو ہے انشاءاللہ مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے، لیکن ابھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ آیا ایک روایت میں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو اس کی ہیبت نزول کی وجہ سے، اس کے رعب کی وجہ سے، بیکاز آف اٹس ریفلیکشن آن دا ماؤنٹینز اینڈ آن دا ارتھ، فرمایا کہ پہاڑ لرزنے لگے کہ اتنی بڑی آیت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ علماء کرام لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ تمام کتابیں جتنی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، تمام کتابیں، صحائف، تمام پیغمبروں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان سب کے صحائف اور کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جمع کر دیا ہے، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا ہے، اور سورہ فاتحہ کو اور اس سارے قرآن کریم کے اس خلاصے کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تفصیل میں ظاہر جانے کا وقت نہیں، ورنہ اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کو کھول کھول کر کے آپ کے سامنے اس کی تشریح کی جائے تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ قرآن کریم کے تمام مضامین، تمام کے تمام خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی دعا ہے کہ جس کام کو آپ شروع کرتے ہیں، خیر کے کام کو، برکت کے کام کو اور جائز کام کو، نیک کام کو، حلال کام کو، جو کوئی کام جائز ہو اس کو آپ کریں، بلکہ آپ جو کام بھی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور خیر عطا فرمائیں گے، اور اگر نہیں پڑھیں گے
تو آپ کا وہ کام نامکمل ہوگا، آپ کا وہ کام جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اگر پورا ہوگا بھی تو اس میں برکت، خیر اور ثواب اور اجر کا وہ حصہ نہیں ہوگا، یا وہ ویسا نہیں ہوگا جیسا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لم یبدأ ببسم اللہ فہو اجزم او فہو ابتر او فہو اقطع، کہ جو چیز بسم اللہ کے ذریعے سے شروع نہ کی جائے تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ پوری نہیں ہوتی، یا کم تر رہ جاتی ہے برکت کے اعتبار سے، یا اس میں وہ افادہ اور وہ خاصیت اور برکت نہیں ہوتی جو بسم اللہ کے ساتھ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس میں ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ناجائز کام کرنے والے کو تو اللہ پاک اس کی توفیق بھی نہیں عطا فرمائیں گے، لیکن اگر کوئی ایسا کرے بھی تو وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس دعا کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبولیت سے نوازتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ درود شریف ہو، تو اسی طرح بسم اللہ کے بارے میں بھی روایت میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ ہمارے بزرگ بڑے انتہائی اللہ والے آل رسول، جن کی خدمت ہمارے لیے باعث شرف، خیر و برکت، جن کو آج بھی ہم دن شاید بمشکل ایسا گزرا ہو کہ ان کا تذکرہ ذہن میں نہ آئے، حضرت مولانا محمد یوسف البنوری الحسینی رحمہ اللہ تعالی۔ ایک مرتبہ بسم اللہ پر آپ نے بہت لمبی تقریر کیا، مجھے یاد نہیں کہ شاید 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے، بسم اللہ کے فضائل، فضیلتوں پر اور بسم اللہ کی خاصیتوں پر، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں سارا دن لگا رہوں تو پھر بھی جو میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی افادات اور خاصیتیں میرے سامنے آ رہی ہیں یا ذہن میں اللہ نے ڈالی ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے عبقری علماء کرام کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے بہت ہی کمزور لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں کی زیارت، خدمت اور ان کی زیر تربیت اور یہ زیر سایہ رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم اس پر لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو سامعین و ناظرین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی افادات کیا ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ہم بریک کی طرف جاتے ہیں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ بریک کے بعد اگلے حصے میں اس کلام کو اور گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔